السلام علیکم ملت اسلامیہ۔ آج میں قومی مسلم کے حالات پہ تبصرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ میں جو بھی کہوں گا سچی اور صحیح بات کہوں گا انشاءاللہ، اور اگر میری باتیں سچی اور صحیح لگے تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ محترم، آج ہم لوگ جہاں بھی دیکھیں تو مسلم قوم پریشان اور بدحال ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مسلم ہو۔ تو کیا ہم مسلم نہیں ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم جو اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں، ہم اس کے مطابق زندگی بتا رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم اسلام کے رکن کی بات کرتے ہیں، استمبھ کی بات کرتے ہیں، تو اسلام کے 5 رکن ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان سے مطلب مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، قیامت کے روز پر ایمان رکھنا، ان کے رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کے فرشتوں، ان سب پہ ایمان رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ مجھے کہا گیا وہ سب سچی اور صحیح باتیں ہیں۔ تو یہ ایمان کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ایمان پہلی بنیاد ہے، پہلا رکن ہے۔ اس میں ہم لوگ کھرے اترتے ہیں۔ اس ایمان پہ ایمان تو ہے، لیکن جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، دوسرا رکن نماز، تو آپ غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ہم کتنا ادا کرتے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسلام کے رکن کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کیا اسے ہم جھٹلا نہیں رہے؟ پھر ہم مسلم کا مطلب ہوتا ہے مطیع، اللہ کا فرما بردار۔ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ ہم مسلم ہیں؟ اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد روزے کی باتیں ہم کرتے ہیں تو ہماری قوم میں کتنے لوگ دیکھیں گے کہ آپ یہ کیجیے، سروے کیجیے، ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ہماری قوم کے اکثر و بیشتر لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ اسلام کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں؟ روزہ نہیں رکھ کر کے ہم اسلام کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں؟ اس کے زکوٰۃ کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ پہ اگر غور کرتے ہیں تو لگ بھگ لوگ یا تو زکوٰۃ نکالتے نہیں، یا نکالتے ہیں تو جتنا نکالنا چاہیے وہ نہیں نکالتے ہیں۔ حج جو ہے، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق جاتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو باصلاحیت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں۔ تو ان سب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بجا لانے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے وہ چیز۔ مسلمانوں کا بیشتر طبقہ ان چیزوں سے دور ہے، پھر ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو رہا حقوق العبادی۔ اگر ہم حقوق اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ڈائریکٹ احکامات ہیں، اگر اس کے علاوہ ہم عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نہ کسی پر ظلم مت کرو، لیکن ہم ظلم کر کے اپنے آپ کی بہادری سمجھتے ہیں، ہم ظلم کر کے سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری سماج میں دھاک بیٹھتی ہے، ہم جب تک ظلم نہیں کریں گے لوگ ہم سے ڈریں گے نہیں۔ اس کے بعد ناحق کسی کا مال کھانا، آپ دیکھیں گے عام طور پہ لوگ جو ہے جہاں جس کو موقع ملتا ہے ناحق کسی کا کوئی مال دبا لیتا ہے، اور خاص کر کے اگر آپ زور آور ہیں، طاقتور ہیں، تو آپ کے لیے اور بھی آسان ہے کسی کا مال کو کھا جانا، کسی کی جائیداد کو دبا لینا۔
جھوٹ، اس کے بعد جھوٹ، آپ دیکھیں گے کہ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم بے روک ٹوک دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کا رویہ ہے؟ ہم ناپ تول میں کمی، ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پورا ناپو، ناپ تول میں کمی مت کرو، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں، بےایمانی، شیطانی، ہر چیز میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی قوم کی نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں تو ہماری قوم کی نسل پہلے سے اور خراب، پہلے سے اور گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے اسباب بھی ہیں۔ اس کے لیے ہم گارجین حضرات، ہمارے قوم کے بزرگار گارجین ذمہ دار ہیں۔ ہم دنیا کی مادیت کے پیچھے اتنے پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچے کو اچھے بڑے پوسٹ پر، بڑے عہدے پر فائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انگریزی کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، انگریزی کے پیچھے، انگریزی کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، انگریزی کیوں نہیں سیکھیے؟ اچھے سے اچھی سیکھیے، اچھے سے اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیے، لیکن ساتھ میں اپنے اسلام، اپنے مذہب سے دوری مت بنائیے۔ اپنے ایسی تعلیم بچے کو مت دیجیے جو آپ کے بچے کو اپنے مذہب سے دور کر دے۔ اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں اپنے بچے کو دیتے ہیں، خاص کر کے ہمارے ملک کے جو غیر مذہب بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے اسکول، انہوں نے جو اسکول کھلا، بڑے نام ہیں، وہاں ہم اپنے بچوں کو بنا سوچے سمجھے، بنا کچھ غور کیے ہوئے اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، صرف اچھی پڑھائی اور انگلش کے نام پر۔ لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ وہاں ہمارے بچے کے اعتقاد کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارا جو اعتقاد ہے اس کے مطابق وہاں کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں ہو رہا ہے۔ آپ عام طور پہ دیکھیں گے، غور کریں گے، آپ کسی بھی غیر مسلم کے اسکول میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ اپنے اعتقاد کے حساب سے، اپنے وشواس کے حساب سے پرارتھنائیں کرتے ہیں، اور اسے ہمارے بچے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کنہیں کو سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس نہیں کی، کوئی کبھی کی سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آخر ہمارا اعتقاد، ہمارے مذہب پہ اس سے وار تو نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے ہم ان کے اعتقاد، ان کے مذہبی رسومات کے حساب سے پرارتھنا دعا کرتے ہیں جو کہ شرک ہے، اور ہم بھی شرک کے بھاگیدار بنتے ہیں، ہم اپنے بچے کو بھاگیدار بناتے ہیں۔ وہاں کوئی کسی طرح کا اسلامی تعلیمات یا اس طرح کا کوئی ماحول نہیں مل پاتا ہے۔ تو خیر، آپ اپنے بچے کو انگلش پڑھائیں، اچھے اسکول میں دیں، لیکن ایک چیز دھیان رکھیں کہ ہم اپنے بچے کو اپنے اعتقاد کے خلاف کچھ بھی سیکھنے کی جگہ نہ بھیجیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ غور کریں گے کہ ہمارا غیر مسلم اگر کسی مسلم کا کوئی ادارہ ہے تو وہاں اپنے بچے کو نہیں بھیجتے ہیں، جب تک کہ وہ ادارہ کھولنے والے ہمارے حضرات ان کو یقین نہ دلا دے کہ ہم آپ کے ہی حساب سے چل رہے ہیں، آپ کے مطابق ہم ڈھل رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بچے کو ان کے یہاں بھیجتے ہیں، اور کبھی اس بابت بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف مشرکانہ فعل ہے، یہ چیز آپ نہ کریں، اگر آپ کریں گے تو ہم اپنے بچے کو یہاں نہیں رکھیں گے۔ اس طرح سے ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے اسکول پہ اس طرح کی باتیں کریں گے، اس طرح کی باتیں اٹھائیں گے تو ضرور اسکول انتظامیہ جو ہے اس پر غور کرے گی، اور یہ غور نہیں کرے گی تو ہماری مسلم کے بہت سارے ادارے ہیں، ہم وہاں کیوں نہیں اپنے بچے کو دیں تاکہ ہم سے ان کو مضبوطی بھی ملے، اور وہ
اوروں کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرے، تاکہ بچے کو پانے کے لیے، بچے کو لانے کے لیے اوروں کی رنگ میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ اپنے حساب سے، اپنے اعتقاد کے حساب سے اسلامی ماحول میں آپ کے بچے کو تعلیم دے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان سب پر غور کریں۔ ہم اپنے بچے کو کہیں بھی بھیجیں، لیکن اس چیز پر ضرور غور کریں کہ وہاں جو چیز کرایا جا رہا ہے وہ ہمارے اعتقاد کے حساب سے غلط تو نہیں ہے، وہ مشرکانہ فعل تو نہیں ہے۔ اگر مشرکانہ فعل کرایا جاتا ہے تو ہم ان باتوں کو اسکول انتظامیہ سے شیئر کریں اور اس چیز سے منع کریں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو ویسے اسکول میں ہم اپنے بچے کو نہ دیں، اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں کہاں کمی ہے، ہم کیوں ہر جگہ پریشان ہیں، ہم کیوں ہر جگہ مغلوب ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی ہر طرف تمہاری ہی حکومت ہوگی۔ اگر تم مسلمان ہو تو ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم صرف نام لیوا مسلمان رہیں۔ ہم صرف نام رکھ لینے سے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے مسلمان نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمیں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کی پیروی کر کے ہی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو پلیز برائے مہربانی آپ اور ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے زندگی میں اسلام کو لائیں، اپنے عمل سے اسلام کو اپنائیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جس چیز کی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی پیروی کریں، اور جس چیز سے ہمیں بچنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے جھوٹ بولنے سے مناہی ہے، کسی مظلوم کو ستانے سے مناہی ہے، کسی کے ناحق مال کو کھانے سے مناہی ہے، جھوٹی قسم کھانے سے مناہی ہے، ناپ تول میں کرنے سے مناہی ہے۔ ان سب سے ہم لوگ بچیں انشاءاللہ۔ اگر ان سب کو ہم اپناتے ہیں، ان سب سے ہم بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عزت دے گا، پھر ہمیں حکومت عطا فرمائے گا، پھر ہم ہی غالب ہوں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔